بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی تلاوت کے بارے میں امام فرماتے من ادمنا کہ جو معمول بنا لے سورہ مریم کی تلاوت پر مداومت کرے، یعنی کبھی کبھی نہ پڑھے بلکہ جب بھی موقع ملے پڑھ لے، تو خدا بند عالم اسے اس طرح سے نوازتا ہے کہ خود اس کے اپنے نفس کے بارے میں، خود اس کے اپنے اموال کے بارے میں، خود اس کی اپنی اولاد کے بارے میں خدا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نہ کبھی اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہوگا، نہ اپنے اموال میں کسی کا محتاج ہوگا، اور نہ اپنی اولاد کے مسائل میں کسی کا محتاج ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ محتاجگی ختم ہو جائے سورہ مریم کی تلاوت کیجیے، تو فضائل پر فضائل ہیں، اور اگر انسان سورہ مریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے لکھ کر گلے میں ڈال لے تو انسان برے خوابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اچھے خواب عطا کیے جاتے ہیں۔ تو لکھنے کا انداز الگ ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور تفسیر کا عنوان الگ ہے۔ سورہ مبارکہ مریم میں آپ کی خدمت مقدس میں آیت نمبر 1 کل بھی الگ سے بیان کی، ابتدا میں اور انتہا میں، اور آج بھی ابتدا کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 4 سے آگے جانے سے پہلے آیت نمبر 1 کے بارے میں آپ سب کو زبانی یاد ہے، 5 حروف سے مل کر ایک آیت بنی ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ سمجھ لیں جیسے کوڈ ورڈز رکھے ہوں اللہ نے، کہ باقی سارے عرب والے جانتے تھے حروف تہجی کو، مقطعات نہیں جانتے تھے۔ مقطعات کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا، حرف حرف کے ساتھ ملتا نہیں ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش کے ساتھ، بلکہ ہر حرف کو مکمل پڑھا جاتا۔ اسے کہتے ہیں جدا جدا حروف پڑھنا، مقطعات۔ تو قرآن مجید میں خاص طور سے یہ ایسا مقام کہ جہاں 5 کے 5 ایک ساتھ جمع ہوئے، اور گرچہ ان 5 میں اللہ کے ناموں کا حوالہ کل بیان کر دیا گیا، برادران اہل سنت کی روایات کی روشنی میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان مقدس میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ امام کی روایت میں اتنا اضافہ ضرور ہے کہ سارے کے سارے اسماء حسنی مخصوص ہیں آل محمد کے شیعوں کے لیے۔ کسی کا خدا کیا ہو وہ جانے، اور ان کا عقیدہ ہمارا خدا وہ جسے علی سجدہ کرے۔ تو ہمارا خدا کافی ہمارے لیے، ہمارا خدا ہادی ہمارے لیے، ہمارا خدا سرپرست ہمارے لیے، ہمارا خدا مہربان ہمارے لیے، ہمارا خدا وعدہ پورا کرنے والا ہمارے لیے۔ ایک عمومی مفہوم ہے، ایک خصوصی مفہوم ہے۔ البتہ روایت کے اعتبار سے یہ کاف ہا یا عین صاد خالی حروف مقطعات نہیں ہیں، بلکہ مکمل اور جامع دعا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر بیان کرتے ہیں صاحبان تفسیر علماء اہل بیت کہ جنگ صفین کے موقع پر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اس حروف مقطعات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی میرا اور آپ کا پڑھنا اور ہے، امام کا پڑھنا اور ہے۔ کاف ہا یا عین صاد علی پڑھتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے۔ پتہ چلا تلاوت ہی کافی نہیں، طاقت پہچانی ہے۔ اللہ اکبر! اس کی طاقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو روایتوں میں دعاؤں میں شامل کیا گیا۔ کاف ہا یا عین صاد کو جب کبھی مشکل پیش آئے تو پڑھیے کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، گناہوں کی مغفرت کے لیے۔
اور جب کبھی خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہے تو کاف ہا یا عین صاد کا واسطہ دے کے خدا سے مانگیے. یہ دعا مکمل دعا ہے. اور جب بات دعا کی آئی ہے تو بہرحال ایک دعا آپ کی خدمت میں اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. گرچہ جتنے بھی اس میں اور مزید اضافے کیے جا سکتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک 5 اسماء حسنہ کا حوالہ ہے خدا کے نام. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ خدا کا ہر نام اس میں اعظم ہو جاتا ہے اگر لینے والا خدا کو عظیم پہچان لے. اور اگر خدا کو عظیم نہیں پہچانا تو اعظم بھی نکل جائے گا، سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. تو امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان وہ سطح رزق کے لیے پریشان ہو، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان اپنے اخراجات تو کم نہیں کر پا رہا مگر آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہو پا رہا. کیا کرے؟ اضافہ کیسے ہو؟ رزق کیسے عطا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. ان میں سے ایک دعا کبھی اگر آپ بھی چاہیں اس دعا کی تلاوت کرنا تو امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز کے سجدے میں تمہیں چاہیے خدا سے ایسے دعا مانگو. واجب نماز کے سجدے میں. اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ واجب نماز ہو کہ مستحب نماز ہو، حالت نماز میں انسان کو سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کے مانگنے کا حکم نہیں ہے. کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو رہیں گی زمین پر حالت سجدہ میں احکام کے اعتبار سے. 7 اعضاء کو لگانا زمین پر، ان میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں شامل. تو یہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں مانگنا، عجیب دعا ہے. ہاتھ زمین پہ رکھے رہیں، پیشانی خاک کربلا پر. اور پھر امام کا فرمان یاد کیجئے، فرماتے ہیں خدا سے ایسے بات کرو واجب نماز کے سجدے میں. امام علیہ السلام کی روایت میں آخری سجدے کا حوالہ نہیں ہے، تو آپ جس سجدے میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ عام طور پہ لوگ آخری سجدے میں، جیسے جمعۃ الوداع آخری جمعہ اہم ہو جاتا ہے، سارے جمعے برابر ماہ رمضان کے، آخری جمعہ آخری ہے، ایسے آخری سجدہ خدا کی بارگاہ سے الگ ہونے سے پہلے کیا مانگیں؟ یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر تیری ذات ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے کہ انسان حالت سجدہ میں خدا سے اتنا قریب ہے کہ جیسے عرش پر پہنچا ہوا ہو. نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، اور حالت معراج نماز میں معراج مومن امام محمد باقر علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے تحفہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، میم عین توئیں یہ نون معطین، معطی میم عین توئیں یہ معطی، عطا کرنے والا. اے وہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. پہلا جملہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اور اے عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والے. اور رزقنی، تو مجھے عطا فرما رزق. اب آپ کے ذہن میں جو بھی ہو، رزق مال چاہتے ہوں ذہن میں وہ لائیے، رزق اولاد چاہتے ہوں ذہن میں وہ لائیے، رزق مکان چاہتے ہیں ذہن میں وہ لے کر آئیے، رزق صحت چاہتے ہیں وہ لے کر آئیے، رزق عافیت، رزق علم، رزق تقوی، جو رزق آپ چاہتے ہوں. اور رزقنی، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم خالی ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، رزق کا مطلب روٹی نہیں، جو آپ چاہیں وہ رزق. آپ کی طبیعت کے تقاضے کو رزق کہتے ہیں، مانگیے. اور رزقنی، اے خدا مجھے عطا فرما دے. ورزق عیالی، اور میرے جو عیال ہیں
یعنی کہ اہل و عیال، یعنی کہ والدین یا جن کی میں کفالت کر رہا ہوں. ورزق عیالی، مجھے بھی عطا فرما اور میرے عیال کو بھی عطا فرما. من فضلک الواسع، اپنے وسیع فضل میں سے. فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک کے پروردگار تو صاحب فضل عظیم ہے. خدا خود کہتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا حوالہ دیتے ہوئے. اور امام فرماتے ہیں ایسے مانگو حالت سجدہ میں، خاص نماز واجب میں یہ دعا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع وانک ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھیں محمد. تو کاف ہا یا عین صاد پڑھیے سجدے میں جا کے، پھر دعا مانگ لیجئے، یا دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیجئے بحق کاف ہا یا عین صاد.